اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج بروز اتوار 7 جون 2020 بمطابق 15 شوال المکرم 1441 ہجری. آج جو ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 71. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. صدق اللہ العظیم. یطاف گردش میں ہوں گے علیہم ان اہل جنت پر بصحاف تھال پلیٹیں من ذہب سونے کی واکواب اور جام یعنی پیالے وفیہا اور اس جنت میں ما وہ سب کچھ ہوگا جو تشتہی اسے چاہیں الانفس دل جو دل چاہیں گے وہ سب کچھ وہاں ہوگا. وتلذ الاعین اور آنکھوں کی لذت اور حلاوت یعنی جس سے آنکھوں کو لذت ملے وہ سارا سامان وہاں ہوگا. وانتم اور تم سب اہل ایمان فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنہ اور حکم ہوگا کہ یہ وہ جنت ہے التی جسے اورثتموہا جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے بما ان اعمال کے باعث کنتم تعملون جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. لکم تمہارے لیے فیہا اس جنت میں فاکہۃ پھل ہوں گے کثیرۃ بہت سے منہا ان پھلوں میں سے تأکلون تم کھاؤ گے جو تمہارا جی چاہے گا. ان بے شک المجرمین جو مجرم ہوں گے فی عذاب جہنم وہ دوزخ کے عذاب میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر ہلکا نہیں کیا جائے گا کم نہیں کیا جائے گا انہم ان سے اللہ کا عذاب. وہم اور وہ فیہ دوزخ کے اندر مبلسون آس اور امید توڑ بیٹھیں گے نا امید ہو جائیں گے. وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. وما اور نہیں ظلمنا ظلم کیا ہم نے ہم ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن اور در حقیقت کانو وہ تھے ہم الظالمین خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے. اس سے پچھلی آیات میں آپ نے سماعت کیا رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس واضح تعلیمات لے کر آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیا اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے.
اللہ فرماتا ہے ظالم لوگ ہیں ایسے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کا تفرقہ کرتے ہیں۔ اور اس دن سے ڈریں جو دردناک دن ہے، قیامت کا دن، اس کے عذاب سے ڈریں ایسے لوگ جو فرقہ پرستی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت امت مسلمہ کے لیے آج ان کو جھنجھوڑ کے بتا رہی ہے کہ لوگ مسلمانوں اپنا خیال رکھو، تم ظلم کر رہے ہو فرقہ پرستی کر کے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اگر مسلمان ایک ہوتے تو اس میں کیا بڑی بات تھی؟ سب کچھ ہی تو اللہ نے ہمیں وحدت کے اندر اللہ نے ہمیں پرو دیا ہے۔ فرقہ بندی یا کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانہ میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اچانک آ جائے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو گہرے دوست ہوں گے، قیامت آتے ہی وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر تقوی والے، اہل ایمان، نیک لوگ، کامل مسلمان، ان کی دوستیاں وہاں بھی قائم رہیں گی، یہ دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہوں گی۔ اے میرے بندو، تمہیں آج کے دن یعنی قیامت کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تم دنیا کے اندر ہماری آیات پر ایمان لائے اور تم تھے ہی مسلمان فرما بردار، یعنی پورے کے پورے دین پر عمل کیا ہے۔ مکان و مسلمین کے الفاظ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل بھی مسلمان ہو اور نگاہ بھی مسلمان ہو، نگاہ بھی پاک رکھنی ہے۔ موبائل نے آ کر ہماری نگاہ کا خط جو ہے نا اس کی پاکی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر آپ نگاہ کو پاک رکھنا بھی چاہیں، کوشش کرنا بھی چاہیں، تو اب اس کا شاید فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ موبائل نے آپ کو اس حد تک لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نگاہ کو نہیں بچا سکتے۔ ہاں اس صورت میں بچ سکتا ہے، کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے، خلافت قائم ہو جائے اور اس کا پھر علماء اس کا حل ڈھونڈیں، پھر شاید اس کا کوئی چینلوں پہ پابندی لگے جو اس قسم کے غلط قسم کے چینل ہیں، پھر شاید جو ہے نا وہ کوئی ایسی صورت نکلے، لیکن بظاہر آپ کو ایسا کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح، تین چیزیں ہیں انسان کی کامیابی کے لیے۔ جو آدمی تین چیزوں پہ عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے، ہی از سکسیسفل پرسن۔ نمبر ایک، ایمان لانا۔ ایمان کے بغیر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایمان پہلے ہے اللہ پر اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نمبر دو، اعمال حسنہ۔ جب ایمان لا چکے، ایمان کے بعد اب اعمال بھی کرنے ہیں، اعمال کرنے لازمی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اور اگر انسان ایمان بھی لا چکا ہو، اچھے اعمال بھی کرتا ہو، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، ریاکاری کرتا ہو، تو اعمال تو گناہ بن جاتے ہیں۔ ریاکاری دکھلاوے کے ساتھ نماز پڑھنا گناہ ہے، دکھلاوے کے ساتھ قرآن پڑھنا گناہ ہے، دکھلاوے کے ساتھ روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، وہ تیسری چیز ہے اخلاص۔ ایمان، اعمال صالحہ اور اخلاص، اگر یہ تین چیزیں ہیں، یعنی ایمان تو ہم لا چکے ہیں، اب دو کام ہم نے کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں اور ان اعمال میں نیت اپنی ٹھیک رکھنی ہے، اللہ کی رضا ہے، نیت اللہ کی رضا ہے۔ ہم یہاں صبح بیٹھتے ہیں، نیند بھی اپنی جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے نہیں سوتے۔ اگر ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کوئی اور دنیا کی کوئی اور لالچ ہے، نیتیں ہماری خراب ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں، پھر یہ گناہ کا کام ہے۔
حضور علیہ السلام آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ گناہ کیسے ہوگی، نماز پڑھی ہے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا گناہ ہے اگر نیت ٹھیک نہ ہو۔ من صلی یرائی فقد اشرک، میں گناہ کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں بڑا سخت لفظ استعمال ہوا ہے شرک، کہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ در حقیقت شرک کر رہا ہے۔ میں نے تو گناہ چھوٹا لفظ بولا تھا، شرک بڑا گناہ بڑا لفظ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اخلاص کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا کہ جی ہم نے بڑے اعمال کر لیے، اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، 10 سال کی عمر میں ہم نے نمازیں شروع کی، اب ہم 70 سال کے ہو گئے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑے ہم نے روزے رکھے ہیں، بڑے ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں۔ یہ فائدہ مند ساری چیزیں تب ہیں کہ اگر اخلاص کی دولت ہو۔ اخلاص، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب حضور نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا، آپ یمن جائیں، یمن بھیجا تھا آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، جب وہ جانے لگے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کوئی مجھے وصیت کریں، نصیحت کریں، میرے کام آئے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضور نے فرمایا تھا جب تم اگلے سال آؤ گے تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ حضرت معاذ یہ سن کر رونے لگے تھے، اگر حضور کا حکم تھا جانا تھا تو جانے کے لیے بھی تیار تھے۔ اس شان کے ساتھ کہ حضرت معاذ بن جبل گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، حضور ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں، آپ نے ایک قیمتی بات اس میں یہ بیان فرمائی، اخلص دینک یکفی کا عمل القلیل، اے معاذ اپنے دین کو خالص کر لو، یعنی جو کام کرو خالصتاً درست نیت کے ساتھ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے تھوڑے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں کافی ہو جائیں گے، تھوڑے اعمال بھی کافی ہو جائیں گے۔ اسلام یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ 100 رکعت نفل روزانہ پڑھیں، نہیں، آپ 2 رکعت روزانہ پڑھیں نفل، اب رات کو اٹھے صرف 2 نفل پڑھیں، مگر اخلاص ہو ان کے اندر نا، نماز صحیح پڑھیں آپ اخلاص کے ساتھ، نیت ٹھیک ہو۔ اعمال کرنے سے پہلے نیت ٹھیک کرنی چاہیے، گھر سے چلنے سے پہلے کہ میری نیت کیا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں میری نیت کیا ہے، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں یا میں ویسے ہی جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، وہاں ملاقات ہوگی کہ حاجی صاحب آئے ہیں جی، چودھری صاحب آئے ہیں جی، اور اپنی پریزنس لوگ شو کرتے ہیں، آتے ہی جناب علی ہو شور شرابہ اور یہ وہ، پتہ چلے کہ جی میں مسجد میں آ گیا ہوں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے چاہیے، ورنہ یہی اعمال ہمیں گریبان سے پکڑیں گے، یہی اعمال، یہی نمازیں ہمیں گریبان سے پکڑیں گے، یہی نمازیں اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی یہ جو شہید ہونا ہے، جان قربان کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شہید کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو شہید بڑا خوش ہوگا کہ آج مجھے بڑا پروٹوکول ملنا ہے، میں نے تو جان قربان کر دی تھی اسلام کے لیے۔ تو اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی، لوگ تمہیں بہادر کہیں، شجاع کہیں، وہ تمہیں لوگوں نے کہہ دیا، تمہیں پروٹوکول مل گیا، 21 توپوں کی سلامی تمہیں مل گئی، اب تمہارے لیے کوئی یہاں حصہ نہیں ہے، تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنا بڑا بظاہر یہ عمل ہے اللہ کی راہ میں جان دینا، مگر چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی راہ میں وہ ہے ہی نہیں، جان دینا ذاتی مفادات کے لیے ہے، تو یہ بھی انسان کو جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اخلاص بہت عام چیز ہے۔ ہم نے ان چیزوں کی اصلاح کے لیے بھی توجہ نہیں دی۔ یہ جو باطنی چیزیں ہیں نا ہماری، کہ کس طرح ہم اپنے اندر سے غیبت کو ختم کریں، کس طرح ہم نے اپنے اندر سے چغلی کو ختم کریں، اخلاص کیسے آتا ہے عبادات کے اندر، ان چیزوں کے سیکھنے کی امت کے اندر آپ کو کہیں مثال نظر نہیں آتی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ہوئی کہ کسی بندے نے کوئی ٹیوشن رکھی ہوئی ہے جی غیبت سے بچنے کے لیے، کہ جی میری غیبت کی اصلاح کیسے ہو جی، کوئی اس کو سمجھا رہا ہے جی، سمجھانے کے لیے آ رہا ہے جی کہ آپ غیبت سے اس طرح بچ سکتے ہیں، غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، اور چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ایسی حدیث پاک ویسے ہم سناتے نہیں ہیں مجمع عام میں،
لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرب قیامت ایک حدیث میں نے پڑھی، میں یقین جانے برداشت نہیں ہو سکی مجھ سے، میں ایسے ہل گیا پڑھ کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں مسجدیں بھری ہوں گی مگر ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان والا کوئی بھی نہیں ہوگا، مسجدیں فل ہوں گی۔ تو جو آج ہماری حالت ہے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اس سے کوئی مختلف نہیں ہے، تقریباً وہی چیز ہے۔ مسجد کا جو تقدس ہے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا، وہ ہمارے دلوں سے کس طرح نکلا ہوا ہے، یعنی ہم مسجد اسی طرح کہہ کے لگاتے ہوئے آتے ہیں، مطلب ہے آپ کیا کیا بیان کریں۔ تو ہمیں اعمال کے اندر اخلاص لانے کے لیے فکر مند ہونا ہے، اس فخر میں نہیں رہنا لو جی ہم تو بڑے اعمال ہم نے کر لیے، ایسی بات نہیں۔ اللہ سے اخلاص مانگنا ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، جو آدمی دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اعمال حسنہ کرے گا اور اخلاص اس کے ساتھ ہوگا، جب وہ جنت میں جائے گا تو وہاں اس کے لیے نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہاں سونے کے تھال اور سونے کے جام اور پیالے ہوں گے جن میں ان کو سرو کیا جائے گا اور ان کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سونے کی چیزیں، سونے کے برتن، لوگ دنیا میں اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ جی ہم سونے کی گاڑیاں بنا لیں اور سونے کی ٹوٹیاں لگا لیں اور سونے کے یہ چیزیں بنا دیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہاں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، جو جی میں آئے گا وہی تمہارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اگر ایک انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو کسی چیز کی کہ یہ چیز میں نے کھانی ہے، لیکن وہ آئے 1 گھنٹے کے بعد تو وہ گھنٹہ انتظار کرنا پڑے تو بھی مزہ جو ہے نا وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمال محبت ہے کہ رب العالمین نے ایسا ایک نظام رکھا ہے جنت کے اندر کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، بس ابھی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ فوراً وہی چیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حدیث پاک میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک اڑتا ہوا پرندہ آپ دیکھیں گے، بہت خوبصورت ہے، آپ کا جی چاہے گا کہ کاش اس کا میں گوشت کھاؤں، مجھے اس کا گوشت ملے، اور گوشت ظاہر بات ہے کچا نہیں، پکا ہوا ریڈی۔ تو آپ اس پرندے کو دیکھیں گے اور اگلے لمحے دفعتاً اچانک وہی پرندہ اور اس کا گوشت تیار حالت میں آپ کے سامنے سونے کے ٹرے میں موجود ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، آپ وہاں سب کچھ پائیں گے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور یاد رکھیے دل وہاں صرف اچھی چیزیں چاہیں گے، کوئی برائی کا کام یا کوئی بری چیز دل میں آئے گی نہیں، وہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی۔ ایک سوال آتا ہے نا کہ اگر کوئی برا خیال کوئی آئے دل میں تو برا خیال جنت میں آئے گا ہی نہیں۔ جنت جو ہے وہ دنیا سے مختلف ہے۔ دنیا میں تو ہم جو مرضی سوچتے رہیں، لیکن جنت کے اندر ہم صرف اچھا ہی سوچیں گے، اور جو سانس ہمارا دنیا کے اندر چلتا ہے جنت میں بھی سانس تو اسی طرح ہوگا، لیکن اس سانس میں ایک آٹومیٹکلی ایک نظام ہے اللہ کی تسبیح کا۔ باہر آئے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا آٹومیٹک چلے گا، یہ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہوگی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جن چیزوں سے آنکھوں کو لذت ملے، حلاوت ملے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ سب کچھ وہاں موجود ہے۔ سورۃ السجدہ کے اندر بھی رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو پھلوں کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس ہمارے یہ دنیا کے پھل ذہن میں آتے ہیں، شاید اس طرح کے وہاں پھل ہوں گے، تو ان پھلوں کو وہاں ان پھلوں سے کوئی نسبت نہیں۔ ان پھلوں کی جو شان ہے وہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ بات بڑی عام ہے۔ اگر ایک انسان مزے میں ہو، اس کی موج لگی ہو، ہر چیز کی فراوانی ہو، ہر خواہش پوری ہو رہی ہو، ساتھ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ صرف 1 سال کے لیے آپ کے پاس یہ چیز ہے، تو بھی مزہ نہیں رہتا کہ 1 سال بعد یہ نعمتیں
ہم سے لے لی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، تم نے دنیا کے اندر اپنی مرضی نہیں کی، ہماری مرضی پہ چلے ہو، لہٰذا تم یہ نعمتیں کھاؤ، اور اب تم نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی، اللہ، فار ایور ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے قرآن کے اندر تم سے وعدہ کیا تھا، سبحان اللہ، اور تمہیں علماء پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے جنت کے واقعات۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، یہ جملہ دنیا سے متعلق ہے، ان اعمال کے باعث جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ عمل 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 اور عمل، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی عمل سے کیا ہوتا ہے، جی ہمارے عملوں سے کیا ہوگا، جی بس ٹھیک ہے۔ ہم نے اعمال کرنے ہیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اعمال حسنہ بچا لانے ہیں دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ۔ باقی جو اس میں کمی رہ جائے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے، غفور و رحیم بھی تو ہے نا۔ بے شک، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ہمراہ۔ ایک گاؤں کا آدمی، دیہاتی آدمی آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، بس میں ذرا بکریاں چرا رہا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، بس میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، اب مجھے سوال کا جواب دیں اور پھر میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ یہ حساب و کتاب ہے، کس نے لینا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ رب العالمین نے لینا، اللہ نے لینا ہے۔ تو اس نے خوشی سے ایک چھلانگ لگائی، خوشی سے چھلانگ لگائی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے واپس جلدی سے مڑا۔ ایک صحابی نے اس کو کندھے سے پکڑا، اللہ نے حساب تو لینا ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس میں خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ خوشی کا کیا مطلب؟ اس نے کہا یار خوشی اس پہ نہیں ہوگی تو اور کس پہ ہوگی؟ جب حساب غفور اور رحیم لے گا سبحان تو اللہ، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ، تو وہ بھی تو غفور و رحیم ہے۔ یعنی ہم نے کوشش کرنی ہے، اچھے اعمال ہم نے کرنے ہیں، مگر اس میں جو کمی رہ جائے گی تو وہ اللہ بخشنے والا ہے، انشاءاللہ، وہ غفور و رحیم ہے۔ اور یہ وہ صفت ہے اللہ کی، غفور اور رحیم، جس کا قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب لوگوں کو بتا دیں، اعلان کریں اس بات کا کہ میں غفور و رحیم ہوں۔ یہ دو صفات بڑی خاص صفات ہے۔ نبئ عبادی، اے محبوب میرے بندوں کو یہ بتا دیں، نبئ ان کو خبر پہنچا دیں، اعلان کر دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بے شک بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ لیکن کوئی آدمی اس طرح کرے کہ جی اللہ بخشنے والا ہے، نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ جی اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی گرمی میں پیاس کیسے برداشت کریں؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ غلط نقطہ نظر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، پھر اس جنت میں بہت کثرت کے ساتھ پھل ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے کلمہ کن سے پیدا کیے ہیں۔ منہا تاکلون، تم اس میں سے کھاؤ گے، جو تمہارا جی چاہے گا ان پھلوں کو تم کھاؤ گے۔ ایک روایت میں 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، 3 چیزوں کو، باقیوں کو کلمہ کن سے بنایا ہے، باقیوں کو فرمایا کن ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کن نہیں فرمایا، خود ہاتھوں سے اس کو تراشا ہے۔ نمبر 1 انسان، آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی، آدم علیہ السلام یعنی انسان، اور یہ انسان کے لیے شرف ہے، فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب وہ ابلیس کو حکم دیا اور تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو وہاں اس واقعے میں رب العالمین فرماتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جس کو خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو انسان کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی، ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 2 جنت کی حوریں،
جنت کی حوروں کو بھی ان کے حسن اور جمال کو انتہا تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 3، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، 4 بڑی کتابیں جو اور دیگر جو صحائف ہیں، ان کو بھی رب العالمین نے دست قدرت سے لکھا ہے۔ تو یہ اللہ نے نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہیں۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جنت کے تذکرے کے بعد دوزخ کی بات بھی اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان جنت کے شوق میں اعمال کریں اور دوزخ کے خوف میں گناہوں سے بچیں۔ تو انسان پوری زندگی 2 چیزوں کے درمیان گزارتا ہے، 2 چیزیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جنت امید ہے اور خوف دوزخ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور امید کی جو زندگی گزارنی ہے اس کے اندر، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جوانی میں انسان اپنے اوپر دوزخ کا خوف غالب رکھے، چونکہ انسان جوانی میں گناہ زیادہ کرتا ہے، تو گناہ سے بچنے کے لیے دوزخ کا خوف غالب رہے، اور جب عمر ڈھل جائے، بڑھاپا آ جائے، سفید داڑھی ہو جائے، تو اس وقت انسان جنت کی امید لگائے اور جنت کی امید اس پہ غالب ہو، اسی امید کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جائے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک جو مجرم ہوں گے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں خالدون کا لفظ وانتم فی خالدون بہت روح کو تازگی بخشنے والا تھا، یہاں اس کا بالکل الٹ ہے کہ دوزخ میں کفار گئے اور اب وہاں خالدون ہیں، فار ایور وہاں ہیں کفار کے لیے۔ یہ بات اتنی دردناک ہے کہ آپ اس کی جتنی گہرائی میں چلے جائیں گے اتنی اس کی سنگینی اور شدت آپ پر واضح ہوتی چلی جائے گی کہ وہ کفار جو ایمان کے بغیر دنیا سے جا چکے ہیں اب وہ فار ایور دوزخ کے اندر ہے، فار ایور، کوئی آپشن نہیں۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد کہ ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لا يدخل الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، کفار کا داخلہ دوزخ کے اندر جنت کے اندر ناممکن ہے، امپاسبل ہے کفار کے لیے کہ وہ جنت میں جائیں۔ یہ وہ کفار ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج کوئی آدمی ایسا طریقہ نکالے، دنیا کا کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی صوفی کہ جی کسی طرح شیکسپیئر اور آئنسٹائن جنت میں چلے جائیں، نہیں ہو سکتا، وہ مر چکے ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں، ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، دفتر میں بلا کے مجھے کہا کرتے تھے قاری صاحب کوئی صورت نکالیں عیسائی جنت میں چلے جائیں، کوئی اب آپشن نکالیں، کوئی عیسائی جنت میں چلے جائیں۔ میں نے کہا اللہ نے فیصلہ کر دیا جو امام الانبیاء پر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ جنت تو خیر دور کی بات ہے، جنت کے دروازے کے باہر بھی جگہ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے لیے وہ دوزخ میں ہے۔ تو اس سے ایمان کی قدر سامنے آتی، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ تو ہم سب کو ایمان کی قدر کرنی ہے۔ لا یفتر عنہم، پھر اگلی بات سنیے، دوزخ میں چلا گیا، اگر وہاں جا کے کبھی کوئی ریسٹ آ جائے، کوئی ہفتے کے اتوار کی کوئی دوزخ میں چھٹی ہوتی تو چلو 2 دن کفار بھی انجوائے کر لیتے۔ اللہ فرماتا ہے لا یفتر عنہم، وہاں ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، عذاب ہلکا نہیں ہوگا وہاں پہ، یعنی عذاب میں شدت تو ہے، اضافہ تو ہے، ہلکے ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ جو عذاب دوزخ کے جو سب سے کم عذاب ہے نا، سب سے ہلکا عذاب، حدیث پاک میں بیان ہوا کہ وہ دوزخ کی جوتیاں ایک دوزخی کو پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہے۔ لا یفتر عنہم، ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، وہم فی مبلسون، اور وہاں وہ مبلسون ای عاجزون، یعنی وہ نا امید ہو جائیں گے، آس توڑ بیٹھیں گے، باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں، وہاں وہ نا امید ہو جائیں گے۔
اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ گرے پڑے ہیں، عذاب ہلکا بھی نہیں ہو رہا اور باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، کسی کے ذہن میں بات نہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، ولیکن کانوا هم الظالمین، اور ان کو پہلے سے ہم نے بتا دیا تھا، ہر چیز واضح کر دی تھی، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آج کفار کو پتہ نہ ہو کہ جی آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو سب پتہ ہے، تبھی تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، حشر کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر ایمان لے آؤ ورنہ آگے دوزخ میں جانا ہے، مگر وہ اپنی مرضی سے ایمان نہیں لا رہے اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان آیات سے ہم اپنی اصلاح کریں۔ قرآن پاک جب سن لیا، جب بات کان میں پڑ گئی، تو اب اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہم مجرم قرار پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں کہ ہمیں ایمان کی حالت میں اچھے اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اچھے اعمال بھی کر، ایمان بھی لا چکے، اچھے اعمال بھی کر لیے، اخلاص بھی پیدا کر لیا، کوشش کر کے سیکھ کے پوچھ کے پڑھ کے اخلاص بھی لے آئے، مگر اب بھی ایک خطرہ باقی ہے کہ شیطان کہیں ورغلا نہ دے، سیدھے راستے سے ہٹا نہ دے، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ورد بھی کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے، اللہ کی پناہگاہ میں آنا ہے، پناہ میں آنا ہے اللہ کی، کہ ہمیں شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرمائے، شیطان کی شرور سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ہر قسم کی ہیلوں سے اور اس کی سازشوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی کامل حفاظت فرمائے۔ پھر بات بنے گی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو ایمان لے کے جائیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایمان والے ہوں گے، مگر وہ آخرت میں جب دنیا سے جانے لگیں تو وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو توفیق یہ مانگنی ہے کہ ہمیں جاتے ہوئے اللہ ایمان عطا فرمائے، جب ہم اس دنیا سے جانے لگے نزا کا عالم طاری ہو تو ہم سب کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک وسلم الہ العالمین، کلام پاک کا فہم نصیب فرما، کتاب و سنت کی رحمت برکت نصیب فرما، ہمیں اپنی کامل اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال حسنہ اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، دنیا کی فتنوں سے ہماری کامل حفاظت فرما۔ الہ العالمین بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو تجھ سے مانگا ہے ہمیں نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ دنیا و آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں اور سعادتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔